السلام علیکم عزیز طلبہ. آج ہم حصہ غزل پڑھیں گے اور حصہ غزل کے سلسلے میں جو ہماری پہلی غزل ہے وہ میر تقی میر. غزل پڑھنے سے پہلے میں نے یہاں پر ایک یوٹیوب چینل کا تصویر جو ہے وہ شیئر کی ہے. آپ اس چینل پہ جائیے، آن لائن اردو لیکچرز فیڈرل بورڈ، اور اس کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ آن لائن لیکچر سے مستفید ہو سکیں. اب ہم تعارف پڑھنا شروع کرتے ہیں میر تقی میر کا، جن کا سال پیدائش 1723 1723 اور وفات کا سال 1810 1810 ہے. میر محمد تقی نام اور میر تخلص تھا. والد کا نام میر علی متقی تھا. آپ آگرے میں پیدا ہوئے. آگرہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں فیمس ہے، فیمس فار تاج محل. آگے بڑھتے ہیں. ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی جو کہ میر کے والد کے مرید اور منہ بولے بھائی تھے. بچپن ہی میں والد اور امان اللہ کی وفات کے بعد میر کو تلاش معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا. یعنی تلاش معاش روزگار کی تلاش کے لیے، نوکری کی تلاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آ گیا. یہاں ایک نواب کے یہاں ملازم ہوئے. وہ نواب نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا. نادر شاہ افغانستان سے آیا تھا، اس نے دلی پہ حملہ کیا تھا، تو یہ نواب صاحب جو ہے وہ اس حملے میں مارے گئے تھے. تو میر آگرے لوٹ گئے لیکن انہیں دوبارہ دلی جانا پڑا. دلی میں خراب امن و امان کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہو کر لکھنؤ کا رخ کیا. وہاں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور باقی عمر اسی شہر میں بسر کی. میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے. سخن کہتے ہیں شاعری کو، ٹھیک ہے. خدائے سخن یعنی شاعری کا خدا. تو یہاں مطلب خدا کا مطلب میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. یہاں بہت بڑا شاعر اس کے معنوں میں استعمال ہوگا. انہوں نے مختلف اصناف شعر میں طبع آزمائی کی. یعنی شاعری کی جو مختلف اقسام ہیں، ٹائپس ہیں، اس میں انہوں نے شاعری کی، جیسے قصیدہ لکھا، مرثیہ لکھا، مثنویز لکھی. مگر ان کی پہچان غزل گوئی ہے. یعنی ان کی جو شہرت ہوئی ہے وہ ان کی غزل کی وجہ سے ہوئی ہے. وہ غزل کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں. خلوص، درد و غم، ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں. ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم عصر شعراء نے کیا ہے، ہم عصر مطلب جو ان کے زمانے کے شاعر تھے ان کے ساتھ، بلکہ متاخرین نے بھی انہیں سراہا ہے. متاخرین مطلب جو بعد میں آنے والے بڑے شاعر ہیں، جیسے غالب ہیں، جیسے مومن ہیں، ان لوگوں نے بھی ان کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے. بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شعرائے اردو قرار دیا ہے. میر کی تصانیف میں ایک خود نوشت مطلب آٹو بایوگرافی، ذکر میر، ایک تذکرہ نکات الشعراء، ایک فارسی اور 6 اردو دواوین شامل ہیں. دواوین مطلب دیوان کی جمع، یعنی شاعری کے مجموعے، یعنی اردو کی شاعری کے 6 مجموعے ان کے. ایک فارسی کا ہے، ایک تذکرہ ہے یعنی مختلف شاعروں کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، اور ایک انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی ہے ذکر میر کے نام سے. تو یہ ہم نے پڑھا ہے ابھی میر تقی میر کا تعارف. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اس کو دوبارہ سنیے تاکہ کہیں پر اگر کمی بیشی ہے تو اس کو آپ دوبارہ سمجھ سکیں.